سوال جواب سیگمنٹ کا 19واں ایپیسوڈ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آپ کے بہت سارے سوالات رہتے ہیں، ان کے جوابات ہوتے ہیں۔ اس سیگمنٹ کو اخیر تک دیکھنا چاہیے، اس سے آپ کی معلومات میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے، آپ کو نئی نئی باتیں سیکھنے اور جاننے کو ملتی ہیں، اور اس سیگمنٹ کو امت تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ بہرحال پہلا سوال سہیل صاحب کا لیا ہے ہم نے، جو سرائے ترین سے ہیں۔ کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے شک کی بیماری ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیے، دماغ سے متعلق جتنی بھی بیماریاں ہیں، ویسے تو تمام بیماریاں چاہے وہ دماغ کی ہوں یا کسی اور عضو کی ہوں، تمام بیماریاں، لیکن بطور خاص دماغ کے لیے آدمی پاگل ہو جاتا ہے، شک کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، بھولنے لگتا ہے یا کچھ اور ہو جاتا ہے، اس کے لیے سورہ فاتحہ کا اہتمام کیا جائے۔ اگر سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، یقین جانیے ساری بیماریاں ذہن کی ہوں کسی اور حصے کی ہوں، سب سے انشاءاللہ بہترین نجات مل جائے گی اور آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ مشورہ ہے کہ ہر کھانے پر جب بھی موقع ہوا کرے، جب بھی آپ کچھ کھایا کریں کھانا وغیرہ، 7 مرتبہ، زیادہ بھی نہیں تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں اور اس کھانے پر دم کر کے کھانا کھایا کریں۔ آپ بھی اس کھانے کو کھائیں، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، انشاءاللہ نیکی بھی آئے گی مزاج میں، اور یہ شک کی جو بیماری ہے دھیرے دھیرے یہ انشاءاللہ بالکلیہ طور پر ختم ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ عجیب و غریب چیز ہے صاحب، شفا حاصل کرنے کے سلسلے میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگلا سوال ہے میں مسکان کا، جو دہلی سے بات کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ بیعت کیا چیز ہے اور کس کو کرنی چاہیے، میرڈ یا ان میرڈ؟ میرڈ اور ان میرڈ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جنت میں جانے کی سب کو ضرورت ہے، میرڈ کو بھی ضرورت ہے، ان میرڈ کو بھی ضرورت ہے۔ سب لوگ میرڈ کے بعد ہی نہیں مرتے ہیں، کچھ لوگ میرڈ سے پہلے بھی مر جاتے ہیں۔ سارے لوگ شادی شدہ تھوڑی مرتے ہیں بھئی، شادی سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو موت اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اب یہ کہہ دیا جائے کہ جی اصلاح کی ضرورت تو شادی کے بعد والوں کو ہی ہے، شادی سے پہلے والوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات تو ہمارے وقت پر شادیاں ہی نہیں ہوتی، ٹائم اتنا کھینچ دیا جاتا ہے، عمریں طویل ہو جاتی ہیں، بعض اوقات عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب تو شادیاں ہونے کا نمبر آتا ہے۔ اس وقت تک اللہ حفاظت رکھے، بعض اوقات آدمی بہت سارے گناہ بھی کر بیٹھتا ہے۔ بعض لوگ جن کے مزاج میں یہ چیز ہوتی ہے، اللہ ہم سب کی اور ساری امت کی حفاظت رکھے۔ تو بیعت کرنے کے لیے میرڈ اور ان میرڈ کی تو بات اس کو بالکل خارج کیجئے، کوئی بھی ہو، میرڈ ہو ان میرڈ ہو، سب کو بیعت کر لینی چاہیے کسی اللہ حوالے سے۔ اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ جی اس کا مطلب کیا ہے، اگر سیدھے سے الفاظ میں سمجھاؤں، یہ سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ کو دین سیکھنے کے لیے کسی کامل اللہ والے کے حوالے کر دینا، کسی کامل اللہ والے کو اپنا بڑا مان لینا، اس کو اپنا رہنما، اپنا رہبر بنا لینا کہ حضرت آج سے آپ میرے رہبر ہیں، میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا دین سیکھنے کے لیے، کہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، مجھے دین پر چلنا سکھائیے۔ اس کا نام بیعت ہے۔ اس میں کچھ قول و قرار ہوتے ہیں، کچھ اقرار ہوتا ہے کہ بھئی میں میں گناہ نہیں کروں گا، میں یہ وہ فلاں فلاں، وہ کچھ اقرار ہوتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اقرار وہ تو جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے جب ہی ہو گیا تھا، بھلے اس میں الفاظ آپ نے نہیں تھے آپ کے پاس میں، لیکن لا الہ الا اللہ کا تو مطلب ہی اقرار ہے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانوں گا، کسی کو معبود نہیں جانتا ہوں، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کروں گا، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کی اطاعت کروں گا۔ تو اقرار تو وہی ہو گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس اقرار کو ایک طرح سے یاد دہانی کرائی جاتی ہے جب بیعت کرتے وقت میں اللہ والے اقرار کراتے ہیں کہ بھئی جھوٹ نہیں بولو گے، چوری نہیں کرو گے، کسی پڑوسی کو نہیں ستاؤ گے، ماں باپ کو نہیں ستاؤ گے، اور وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ بہرحال بیعت کرنے کے بہت فائدے ہیں، اللہ والوں کے حوالے اپنے آپ کو کرنے میں ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دین پر چلنا ایک طرح سے بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کی راہ ہمیں پتہ چلتی رہتی ہے کہ کیا ہے جی دین پر چلنا۔ بہرحال اگلا سوال ہے لا علاج بیماری کا کیا علاج ہے؟ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا سورہ فاتحہ، بھئی لا علاج بیماری کا سورہ فاتحہ کے ذریعے سے علاج کیجئے۔
لا علاج بیماری کا سورہ فاتحہ کے ذریعے سے علاج کیجئے. سورہ فاتحہ پڑھیے، حسب مقدور پڑھیے، یہ نہیں کہ اتنا پڑھو اتنا پڑھو، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے. کچھ نہیں کر سکتے ہیں، صبح کو فجر کی نماز سے پہلے جب آپ سنت فجر پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد فرضوں سے پہلے، یا اگر اس وقت میں آپ کو ممکن نہیں ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو فرضوں کے بعد 41 مرتبہ الحمد شریف پڑھیں. کسی پانی پر دم کر لیں. نہیں پانی میسر آتا ہے، نہیں آپ کے پاس کوئی ایسا نظام ہے، آپ مسجد میں بیٹھ کر بائدی میں پڑھ رہے ہیں، تو بس اسی کو سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے اور اللہ سے دعا اپنی شفا کی یا اپنی حاجت جو بھی آپ کو حاجت ہے اس کے لیے اللہ سے دعا مانگ لیجئے. حاجت بھی پوری ہوگی انشاءاللہ اور مرض سے شفا بھی ملے گی. بڑی عجیب و غریب با کمال صورت ہے. اچھا جی، اگلا سوال ہے، کہتے ہیں ہم اتحیات نہیں پڑھ پاتے تھے. کیا ہے؟ ہم اتحیات نہیں پڑھ پائے کہ امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. اب ہم اتحیات جو کہ واجب ہے اس کو پڑھیں یا امام کے ساتھ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں؟ بھائی اتحیات کو پہلے پورا کر لیجئے، اس کے بعد امام کے ساتھ جا کر مل جائیے تیسری رکعت میں. اتحیات اگر آپ کی پوری نہیں ہوئی ہے، بہرحال ایسی مناسب رفتار سے پڑھنی چاہیے کہ بہت جلد بازی بھی نہ ہو اور امام سے پچھڑے بھی نہیں. لیکن بہرحال کسی امام صاحب کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ کے ابھی اتحیات نہیں ہوئے، اتحیات کو پورا کر لیجئے. دوسری رکعت میں اتحیات اور اس کے بعد میں امام کے ساتھ اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے اور اس میں شامل ہو جائیے. اگلا سوال ہے، کہتے ہیں قرآن کریم کے شہید شدہ اوراق کا کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کریم اور پاروں وغیرہ کے کچھ ایسے اوراق ہوتے ہیں نا جو شہید ہو جاتے ہیں، کہیں سے بوسیدہ کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ پھٹنے لگ جاتے ہیں، اسی کو ہم شہید ہونا کہہ رہے ہیں. اس کو کسی احترام کی جگہ پر رکھوانا چاہیے، جیسے کسی کنویں میں یا کسی تالاب، پاک صاف پانی کے تالاب میں یا کسی جاری پانی کے کوئی اس کو ڈالا جائے احترام کے ساتھ. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ قرآن شریف ذرا سا کہیں سے شہید ہوا اور اس کو آپ نے رکھوا دیا کہیں ایسی جگہ پر اور دوسرا قرآن شریف لینے چلے گئے. بھائی قرآن شریف ایسی چیز، وہ ریجیکٹ تھوڑی ہو گیا ہے، نعوذ باللہ. ایسا تھوڑی ہو گیا کہ صاحب وہ ذرا سا ایک پارے کا ایک صفحہ تھوڑا سا کریش ہو گیا، تھوڑا سا شہید ہو گیا، پرانا ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا، تو آپ اس کو ریجیکٹ کر کے مسجد میں رکھوا دیں گے یا کہیں رکھوا دیں گے. ایسا بھی نہ کیا جائے. ہاں کوئی اتنا شہید ہو گیا ہے کہ اب اس کو پڑھنا ذرا مشکل ہو گیا ہے، تو اب اسے کسی ایسی مناسب جگہ پر جہاں اس کی بے ادبی نہ ہو وہاں رکھوایا جائے اور پھر بہرحال دوسرے قرآن شریف کا یا دوسرے پارے کا انتظام کیا جائے. کچھ جلد ساز ایسے مل جاتے ہیں جو بوسیدہ کوئی ورق ہو گیا ہو اس کو بدل دیتے ہیں. کوئی پارا بوسیدہ ہو گیا ہوتا پورے پارے کو بدل دیتے ہیں. ایسے مل جاتے ہیں پرانے جلد ساز. اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی ریپیئر بھی کی اگر ضرورت پڑ رہی ہے، کچھ جلد کی مرمت کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس کو کرا لیا جائے. بیچ میں کسی پارے کو بدلنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس کو کرا لیا جائے. لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے اب. اچھا جی، اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے کوئی نہایت آسان اور مجرب عمل بتا دیجئے. ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جس میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے، کچھ بھی کرنا نہیں ہے اور دعا کی قبولیت کے باب میں نہایت ہی مؤثر ہے. حیرت انگیز. میرا صرف یہ نہیں کہ میرا تجربہ تو خیر ایک ناقص چیز ہے، لیکن اصل تو جس کو قرآن و حدیث میں بتا دیا گیا ہو، جس کی فضیلت، جس کی اہمیت، تو وہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. حدیث شریف میں زمزم کے متعلق بڑی اہمیت بیان کی جاتی ہے اور زمزم کے متعلق ایک بات یہ کہی جاتی ہے اور اکابر کے تجربے میں بھی ہے اور خود میرے بھی مشاہدے میں آئی ہے اور بھی لوگوں نے اس پر مشاہدے کیے ہیں، اور جو حدیث طیبات میں ملتا ہے وہ بھی اصل تو وہی ہے. تو زمزم کو جس نیت سے، جس مقصد سے انسان پیتا ہے، مسلسل پیے جب تک حاجت پوری نہ ہو، انشاءاللہ الرحمن وہ حاجت ضرور پوری ہو کر رہے گی. میرا اپنا مشاہدہ بھی ہے، جو آپ نے کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے، اس کے علاوہ مشاہدے میں یہ بات ہے. میں نے دیکھا ہے بڑی بڑی حاجتیں اللہ کے فضل سے ایسے پوری ہو جاتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن آپ آج پئیں، جس بھی نیت سے اس کی دعا کریں، پھر کل کو بھی پئیں، جب تک میسر آتا رہے، بہرحال اس کو پیتے رہیں. اور یہاں چونکہ اوریجنل کا ملنا مشکل ہے تو بھائی اس میں سادہ پانی یہاں کا ملا لیتے رہیے. بہرحال وہ تو زمزم ہی ہے. زمزم کا ایک قطرہ بھی جو ہے ساری کین کو زمزم بنا دیتا ہے. بہرحال اس کا اہتمام کریں، بہت نفع پائیں گے آپ، دیکھیں گے انشاءاللہ. چلیے جی.
اگلا اور آخری سوال لیا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب پاک اور ناپاک چیز کس کو کیسے پہچانیں؟ پاک اور ناپاک چیز کو کیسے پہچانیں؟ بھائی بڑی آسان سی بات ہے. جس چیز پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو، سمجھ لیا جائے کہ اس کا فیصلہ اس کی نجاست کے اعتبار سے ہوگا. نجاست کتنی لگی ہے، گندگی کتنی لگی ہے، اس کے اعتبار سے اس پر فیصلہ لیا جائے. اور کہ کوئی صاف ستھری چیز نظر آ رہی ہے، اس میں کسی نجاست کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، بس وہ پاک ہے. کیا ہوا؟ نہ اس پہ کوئی آثار نظر آ رہے ہیں، نہ کسی نے خبر دی ہے کہ جی اس پہ نجاست لگی تھی، ٹھیک ہے اس کا استعمال کیجئے، پاک ہے وہ. اور اگر اس پہ نجاست کے آثار نظر آ رہے ہیں، یا کسی نے خبر دی کہ بھئی یہ آپ کا یہ کپڑا تو اس پہ فلاں گندگی لگ گئی تھی، میں نے دیکھا تھا، آپ نے دھیان نہیں دیا، تو اس کے اعتبار سے پھر فیصلہ کر لیا جائے کہ کچھ جو نجاست غلیظہ ہے، جو بڑی نجاست ہے، وہ تقریباً اتنی، یعنی ہتھیلی کے پھیلاؤ کے برابر. جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں جو گری کا 1 روپیہ آتا ہے نا، اب تو ذرا کم ہے ان کا چلن، کاغذ کے نوٹ زیادہ چل گئے، اس کے برابر پھیلاؤ میں اگر آپ کے کسی چیز پر، کسی کپڑے یا کسی دوسری چیز پر اگر لگ گیا ہے تو بہرحال اس کو ناپاک مانا جائے گا. اور اگر اس سے کم لگا ہے تو بھی اس کا دھونا بہرحال واجب ہوگا، لیکن اور بہت کم لگا ہے تو دھونا پھر افضل ہوگا. تو بہرحال یہ بڑی آسان سی بات ہے، اس میں اتنی کوئی خاص بات ہی نہیں ہے. ہمارے اس سیگمنٹ کو لاسٹ تک دیکھنے کے لیے شکریہ، اور دوسروں تک اس کو شیئر کرنا یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے. جزاکم اللہ. السلام.